जी, we are live now. शुक्रिया हमजा भाई। तो सर माफी चाहते हैं, थोड़ा सा जो इंटरप्शन हुआ उसके लिए मेरे ख्याल कुछ टेक्निकल रीजंस रहे होंगे। हम बात कर रहे थे शायरी की, और आप हालांकि बहुत सारी अलग अलग असनाफ में तख्लीक करते हैं और आर्ट फॉर्म के भी अच्छे खासे जानकार हैं आप। एक बात, एक जुमला कहा जाता है, आर्ट इज अ रिबेलियन, एन आर्टिस्ट इज अ रिबेल। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ये जो एक्ट ऑफ राइटिंग है, यानी कि अमल जो है लिखने का, वो एक सेल्फ जी रिबेलियस होता है और वो इनकलाबी होता है, यानी कि वो चेंज, मतलब वो चेंज लाता है, क्योंकि वो एक अननोन से इनटेंजिबल चीज को वो वजूद में लाता है। आप समझ रहे हैं ना, जो ऐसी चीज को सामने लाता है जो पहले हमने देखी ही नहीं, ये हमसे नजरअंदाज हो गई। वो ऐसी चीजें दिखाता है आपको, ऐसे इमेजेस दिखाता है, ऐसे उसकी कैफियतें आपको दिखाता है जो बिल्कुल आपको हैरत में और एक उसमें एक वंडर में लेके जाती। तो रिबेलियन उस सेंस, ये मैं पॉलिटिकल सेंस में बात नहीं कर रहा, जो सियासत में या सोशियोलॉजिकल उसके जो मीनिंग है, समाजी जो उसके मानी है बगावत के, वो और मानी है। वो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में है बगावत कि भाई आपने सोसाइटी से बगावत की, आपने माँ बाप से बगावत की, तो तुम्हारी तस्वीर गायब हो गई है। नो वन इज शेयरिंग देयर वीडियो। जी जी, हाँ सर वापस आ गया। अपना टेक्निकल जो डायरेक्टर है ना, उसको चेंज करो या उसको ट्रेनिंग पे भेजो, ट्रेनिंग पे भेजो। जी सर। हाँ, तो वो बगावत जो है वो उस सेंस में नहीं है, लेकिन जाहिर है शायर जो है वो अगर समाजी तौर पे बगावत करता है तो वो फिर उसको वो फिजिकली करता है ना, फिर वो जाके समाज को तोड़ता है या जो भी करता है। ये उस सेंस में बात नहीं मैं कर रहा। नॉन कन्फॉर्मिज्म, इस तरह की टर्म्स हैं, लेकिन ये उस तरह की बगावत नहीं होती। एक एक एक्सप्लोरेशन है। ये पुरानी बातें हैं वैसे कि वो रिबेलियस है या नहीं है, हमको नहीं है। असल में शायर के बहुत चीजें होती हैं, कोई केमिकली प्योर नहीं होता कि भाई ये रिबेलियन ही है। वो शौकिया फनकार कुछ होते हैं कि जो भाई वो बड़ी बगावत होती है, वो शायरी में यह है कि वो नजर नहीं आनी चाहिए बगावत, अगर है भी तो। आपकी ही एक गजल मैं इंटरनेट पे देख रहा था तो मुझे दिखाई दी, और काफी मतलब हैरान कर देने वाला मतलब है। तो कुछ इस तरह से है कि रोशनी रंगों में सिमटा हुआ धोखा ही ना हो, मैं जिसे समझता हूँ वो साया ही ना हो। तो ये मैंने कॉलेज में जो लिखे, क्या बात ये है। अच्छा मेरी थोड़ी सी बीए अगर में, मुझे तो ये याद भी नहीं है। नहीं, बस तुमने सुना दी, बस ठीक है। अच्छा, इसका एक और शेर था कि मैं तो दीवार के इस पार रवा हूँ कब से, हाँ, मैं तो कोई दीवार दीवार के इस उस पार पार, रवा हूँ कब से, कोई कोई दीवार उस के उस कोई पार भी उस चलता है। पार भी चलता है। तो ये जो एक दिमाग में चल रही उथल पुथल है, ये जो सच तलाशने की कोशिश है, ये जो चीज हमें दिख रही है उसके परे जाकर चीजों को देखने की जो एक जुर्रत है, ये शायरी में कैसे आई आपके? आपने पहले बताया कि हाँ वो जो कुछ भी आपकी जिंदगी में एक बार आप शायद मुश्किल वक्त से भी गुजरे जब आप आसमान देखते थे, अब भी और देखता हूँ है। बहुत सारी चीजें जी। तो ये जुर्रत शायरी में आपके कहाँ से आई?
دیکھیں شاعر تو واقعی جرت مند ہوتا ہے، اس لیے تو وہ شاعری کرتا ہے. اصل میں ہنر مندی اور شاعری میں فرق ہے. ہنر جو ہے وہ ہے یہ بہت کرافٹ ضروری کے بات آپ ہے. کی ہے. ہاں کہ آپ یہ بہت اسکل ہے ضروری آپ کی. بات ہے آج. جی اور وہ اسکل جو ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے سوسائٹی کے. یعنی کہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، جی کوئی مارکیٹبل اسکل ہے، تو وہ آپ بیچ سکتے ہیں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب شاعری جو ہے وہ اسکل سے آگے کی چیز ہے، اس میں اسکل غائب ہو جاتی ہے، اسکل نظر نہیں آتی. جی یعنی جو کرافٹ ہے، ایک بڑا شاعر جو ہے یا بڑا آرٹسٹ ہے وہ اس میں کرافٹ نظر نہیں آئے گی. اور جو برا کرافٹ مین ہوگا یعنی جسے کرافٹ نہیں آتی اس میں سب سے زیادہ کرافٹ نظر آئے گی، کیونکہ اس کو پتا نہیں کہ کرافٹ کا مطلب ہے کہ کرافٹ نظر نہ آئے. جس سے جادو ہے تو آپ کو مجھے پتا چل گیا آپ کا جادو کیا ہے تو وہ تو ختم ہو گیا. تو کرافٹ جو ہے وہ شاعری نہیں ہے. جس طرح پینٹر جو ہیں جو کہ آپ کا ہو بہو پورٹریٹ بنا دیں، ہو بہو، وہ مصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہے کریٹیوٹی، ایک ہے امیٹیشن، اس کی اسکل، یعنی کہ آپ اس کے اندر بہت ہنر رکھتے ہیں. ایک ہے ہنر سے آگے کی باتیں ہیں اور وہ شاعری ہے. تو اس لیے آپ ہنر کو تو بیچ سکتے ہیں، مثلا آپ جنگل لکھیں، آپ فلمی گانے لکھیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اسکل، لیکن شاعری نہیں ہوگی. وہ شاعری میں آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، وہ نہ وہ بکے گی. یہ بہت اس لیے بہت شاعری بہت بڑی اچھی ضروری بات ہوتی ہے. ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں سے اگر کوئی بھی لکھنے پڑھنے یا تخلیق میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا شاعری کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا کسی بھی طرح جی کی ہاں. پوئٹری یا رائٹنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ان کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ یہ دونوں بہت الگ الگ باتیں ہیں. کسی چیز ہاں کو کاپی دونوں کو کرنا تو کنفیوز، اگر جی دونوں کنفیوز کیا کر لے بندہ تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ بھائی یہ تو بہت میڈیا میں بڑا پیسہ مشہوری ہے فلاں ہے جو بھی ہے. اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ ویسے ہی ہے جیسے خسرو قصیدہ لکھتا تھا یا غالب قصیدہ لکھتا تھا کوٹ میں. صحیح بات. وہ اپنی بینگ دیتا، وہ اپنی بینگ جو جی اس کی ہے اسینشل بینگ جو اس کا اصل ہے وہ کسی کو نہیں دیتا، وہ صرف شاعری کو دیتا. ایک بات کر رہے ہیں. اچھا سر، ہم بات کرتے ہیں آپ کے لکھے ہوئے ڈراموں کی جو آپ نے ٹیلی ویژن کے لیے لکھے، اور اسپیشلی اس میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال آپ سے کہ آپ نے منٹو کی کہانیوں کا ڈرامہ اڈاپٹیشن کیا ہے، اس کو ڈراماٹائز کیا ہے، نیا قانون اور توبہ ٹیک. تو منٹو سوگندھی. ابھی آپ نے بیچ میں بھی جی ابھی آپ نے بیچ میں منٹو کا ذکر بھی کیا تھا. تو منٹو کی جتنی بھی تخلیق ہے اس کا آپ کی شاعری پہ یا آپ کے کام پر کوئی خاص اثر؟ بالکل بالکل، ان کی شخصیت کا اثر ہے، ان کی رائٹنگ کا اثر ہے، ان کی تحریروں کا، ان کا وہ جو ایک بہت ہی خوبصورت ان کی جو طنز ہے یا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت میرے لیے اہم ہے. بلکہ ان کی جو زبان ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو جدید شاعری تھی 60s کی 60s 70s کی، اس کو اگر غور سے دیکھیں تو وہ جدید افسانہ بھی، تو وہ ان کی جو انہوں نے لکھا تھا پھند نے ایک افسانہ تھا. اگر وہ پھند نے افسانہ پڑھیں لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے مذاق سے لکھا تھا. چلو مذاق سے بھی لکھا تھا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں جس طریقے سے زبان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور امیجز کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور میٹافرز اور سمبلزم، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ تو بیسس ہے جدید شاعری کی. اور یہ بھی دیکھیں جی کہ افتخار جاوید صاحب جو کرٹک تھے اس زمانے میں،
जदीद शायरी के बहुत प्रमोटर थे वो। उन्होंने बहुत लंबे, बहुत तवील उनके बारे में लिखा, उनके अफसानों के बारे में, जबकि वो लिख रहे हैं अपना शायरी का एक पेशकश लिख रहे हैं। तो उसमें साहिब करामात और उन्होंने और ये इन चीजों का जिक्र किया उन्होंने, यानी कि वो जदीद शायरी पे बहुत उनका असर है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी। और खैर जदीद अफसाने करी। सर बात करते हैं माहे मीर की। पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफिशियल एंट्री रही ऑस्कर की, और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट जितने भी शायरी के चाहने वाले लोग हैं उन्होंने ज़रूर देखी है। जी हाँ। सारे हिंदुस्तानियों ने देखी है, तो कम से कम उन सारे लोगों ने देखी है। मैंने भी ये असल में एक हमारे दोस्त हैं, मैं बहुत ज़्यादा मैंने मीर को नहीं पढ़ा हुआ था पहले की बात। तो हमारे एक दोस्त ने अभी 2 साल पहले उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये फिल्म देख लो, तुम्हें मीर से प्यार हो जाएगा, तो उसके बाद तुम मीर को जरूर पढ़ोगे अगर अभी तक नहीं पढ़ा हो। तो उसके बाद मैंने वो फिल्म देखी, और उसमें वो दोनों जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं, जो शायर है जमाल और एक डॉक्टर कलीम, वो कहीं ना कहीं एक ही ख्याल के दो अलग अलग एक्सटेंशन दिखाई देते हैं। इन दोनों किरदारों को लिखते वक्त या उसके बाद भी आप अपने आप को किस किरदार के ज्यादा करीब पाते हैं? मैं तो सभी किरदारों में हूँ, जाहिर है। मीर मीर के जो मामू थे, आपको याद है, खाने आरजू, वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार, और उन्होंने लुगत भी एक तैयार की थी और बहुत शायरी वायरी सब समझते थे। और उन्होंने मीर को घर से निकाल दिया था, मीर साहब को घर से निकाल दिया था, वो नाराज हो के चले भी गए थे। तो वो एक इल्म और एक पैशन के दरमियान जो एक मसला है, तो वहशत और उसमें और वही हुनरमंदी और इल्म का तकब्बुर और कंट्रोल, इनके बारे में है ये जो फिल्म है बेसिकली। और जो कलीम साहब है वो ऐसे ही है जैसे खाने आरजू है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत है, समझते भी हैं कि ये वहशत क्या है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सोशल, और अपनी उसकी जो पर्सोना उसने बनाया है, जो इल्म का या अपनी रोह का, जो इंटेलेक्ट का, दानश्वरी का, जो भी है, वो पर्सोने से नहीं बाहर निकलते। इसलिए जब वो परेशान होता है तो वो अपनी टाई को यूं करता है, तो अंदर से वहशत उसको तोड़ती है, उसकी पर्सोना को। जी। तो इस तरह की चीजें हैं उसमें। बाकी वो कुछ लोग कहते हैं जी मेरी बायोग्राफी है, तो वो भी एक लिहाज से सही है, क्योंकि हम भी सिक्सटीज में ऐसे ही करते थे। हम भी बहुत अनार्किस्ट थे और रिबेलियन जिस तरह आप कह रहे हैं, तो काफी गुस्ताख और इस तरह बुजुर्गों को तंग भी करते थे बहुत। तो लेकिन उनसे सीखते भी थे, उनसे समझते भी थे चीजें, ये उस सेंस में। अच्छा, एक बहुत कमाल का जुमला है उसमें जो डॉक्टर करीम बोलते हैं, अगर मुझे ठीक तरह से ध्यान है तो वो जुमला कुछ इस तरह से है कि हाँ, मतलब जो वहशत है उसको छुपाने की कोशिश करता है जो शायर है या जो आशिक है, जो भी इंसान है, हर एक के अंदर वहशत है, और उसको छुपाने की कोशिश करता है वो मंतिक से। ये एक बहुत कमाल का जुमला है जो मतलब बहुत असर करता है अगर आप ट्रू आर्टिस्ट हैं तो, कि हाँ वो एक वहशत बाहर निकल के आती ही है आपके आर्ट फॉर्म में, और उसके बाद उसको जब दुनिया की और या बाकी सोशल कसौटियों पे हम मतलब उसको जब रखते हैं, तो उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा इधर उधर उसको ठीक करते हैं या उसको बनाते हैं वापस, यानी कि बाहर के लॉजिक से हम अपनी ही वहशत को सजा रहे हैं ताकि उसको हम पेश कर सकें। तो ये एक बहुत कमाल, और ऐसे बहुत कमाल के डायलॉग्स हैं उसमें बहुत सारे जो अभी फिल वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं। एक और चीज जो
ماہ میر میں خاص نظر آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کلیم کی یہ کہتے ہیں کہ کلاسیکی اور روایت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم، یہ خیال آپ کو کیسے آیا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ فلم میں تو بہت مختصر سا ہی انہوں نے بولا ہے، ہم۔ تو اس کے بارے میں کچھ اور بتائیں کہ اس کے پیچھے کا اگر کوئی آپ کے پاس ایک بڑا خیال ہو. دیکھو، بڑا چھوٹے خیال کا تو مجھے نہیں پتا. وہ یہ ہے کہ کلاسک جو لفظ، کلاسک ویسے لفظ جو ہے وہ ہے تو باعث ہے. ہم تو اسے کہتے ہیں کوئی شاہکار، جسے کہتے ہیں شاہکار، جی تو یا فنپارہ یا شاہکار. لیکن وہ ہم کنوینئنس اپنی اس آسانی کے لیے اسے کلاسک کہہ لیتے ہیں. جی تو کلاسک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاسک ہر وقت زمانے کے لیے ہوتی ہے. یعنی جس میں وہ اس میں ڈائلاگ ہے نا کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ غالب کہتا تھا یا میر کہتا تھا، ہم کہتے ہیں غالب کہتا ہے، میر کہتا ہے. کہتا ہے. یعنی اس کی ہسٹوریکل کنٹینیوٹی اور پریزنس موجود کی ہے اس کی. یہ تو کلاسک ہے. اب جو روایت ہے، روایت کلاسک نہیں ہے. کلاسک تو ایک اوریجنل چیز ہے، ایک فن پارہ ہے، ایک فن پارہ ہے. اس کی جو تقلید ہوتی ہے، تقلید، اس کی جو دوہراہٹ ہوتی ہے، وہ روایت بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ روایت بنتی ہے. روایت جو ہے اس میں ایجاد نہیں ہوتی، یعنی اس میں کوئی نیا اختراع نہیں ہوتی. اور جب وہاں اختراع، روایت میں اختراع پیدا ہونا شروع ہوتی ہے یا جدت آنا شروع ہوتی ہے، تو ایک نئی کلاسک کا امکان پیدا ہوتا جی. اور اس طرح سے الگ الگ ہے. نا؟ دور میں الگ الگ جی کلاسک بنتے جاتے ہیں. ہاں، بہت یہ لیکن وہ صدیوں میں اچھی بات بنتی ہے. ہے، صدیوں میں جی جی. بنتی ہے ویسے. اچھا سر، ابھی دو طرح کی ایک دم شاعری ہو رہی ہے دنیا میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان کی شاعری کا اگر نظر کریں کہہ سکتا ہوں. ایک وہ شاعری ہے جو لوگ مشاعروں میں پڑھتے ہیں اور واہ واہ ہو جاتی ہے. دوسری شاعری ہے جو قارئین کے لیے ہے، جو ایک بارگی بھلے ہی اتنا اثر نہ کرے، مگر اس کو جب آپ دھیان سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تب آپ کو اس میں ایک الگ سا، ایک عجیب سا فلیور ملنا شروع ہوتا ہے، اور تب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو تخلیق کار ہے اس کا، جو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا وہ کتنی گہری بات کر رہا ہے. تو ان دونوں طرح کے تخلیق کاروں کا جو رویہ ہے، مطلب جو مشاعرے والے شاعر ہیں وہ ابھی بھی اسی روایت سے کہیں نہ کہیں جڑے رہنا پسند کرتے ہیں، جس سے لوگوں میں پسند کی جاتی ہیں، کیونکہ وہ سن کر فوراً جو اثر ہو رہا ہے ان کے اوپر. کیا ان دونوں میں سے کون سی شاعری رہ جانی ہے؟ اگر ہم بات کریں کہ 100 سال بعد یا 200 سال بعد کیا رہ جائے گا؟ دیکھو، یہ جو مشاعرہ ہے نا، مشاعرہ یہ ایک روایت ہے مسلمانوں کی، مجلسی روایت، یعنی ایک سوشیولوجی ہے. یعنی کہ لوگوں کا ملنا، ایک روایت، ایک ریچول جس سمجھ لیں آپ. واہ واہ کرنا، داد لینا، داد کرنا، ترنم سے پڑھنا، یہ ایک روایت ہے. ٹھیک ہے، اس کا اچھی شاعری یا بری یا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے اس کا جو امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے، یعنی فوری اثر، وہ ہمیشہ ہلکی شاعری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، آپ کو مشاعرے میں، کہ وہ ایک پہیلی کی طرح ہوتا ہے کہ جی آپ ایک ریڈل سی بناتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بھائی دوسرے مصرے میں کون سا قافیہ آئے گا، اور آپ بوجھ لیتے ہیں کہ یہ قافیہ ہے، تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. بھائی آپ نے پہلی پوچھ کی ہے کوئی ریڈل، تو وہ ایک مزے کی، اس میں ایک انٹرٹینمنٹ ہے، یعنی ایک تفریحی پہلو ہے. ٹھیک ہے نا، تفریحی پہلو ہے. تفریح جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ
مشاعرہ ہو رہا ہے یا اکھاڑے میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلوانی کا مظاہرہ یا مردوں کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، مطلب ایک ہے ہر قسم کے لوگوں کی. جو شاعری ہے، آرٹ، وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ یوٹیلائز نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ استعمال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جب وہ استعمال ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. کوئی چیز آپ استعمال کنزیوم کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اچھا آرٹ جو ہوتا ہے وہ کنزیوم نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو تفریح بھی اگر دے جائے تو وہ تفریح ویسے نہیں ہوگی، وہ کنزیومبل نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ ضائع نہیں ہوگی. کیا ہے تو مشاعرے میں میرا نا یہ تجربہ ہے. میں دلی کے مشاعرے میں بلایا گیا، شنکر شاہ مشاعرہ، وہ اور کافی وہاں نامی لوگ مشاعرہ تھے. ہے. جی تو کافی نامی مشاعرہ ہوتا ہے شنکر شاہ مشاعرہ. ہاں، تو میں بڑا حیران ہوا وہاں جا کے، کیونکہ وہ شاعر جو تھے وہ اصلی تماشے کرتے تھے. کوئی گریبان پھاڑ لیتا تھا، کوئی یوں کرتا تھا، کوئی یوں پڑھتا تھا، اور وہ آڈینس سے کہا کہ داد دو، یہ کرو، وہ کرو، کمیز پھاڑ دی، کہیں کچھ یہ کر دیا. تو میں بہت پریشان ہوا کہ یہ تو اکھاڑا چل رہا ہے ادھر بہت خوفناک طریقے سے. تو میں نے جب میری باری آئی تو میں نے کہا صاحب صدر میں اگر بیٹھ کے پڑھوں تو کوئی برا تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو آڈینس نے بھی کہا کہ ہاں ہاں یہ تو اچھی بات ہے. ورنہ تو کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے نا جو اس طرح سے. تو میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیں وہ باز تو نہیں ہے نا، کوئی خطاب تو نہیں، میں کل تو شاعری کو کلامی ہے ویسے ایسے. تو میں نے جب پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اسی آڈینس میں جو کہ تفریح کہہ رہے تھے بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت زیادہ، جو کہ ایسی شاعری بھی سننا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب اس کا تفریح پہلو تو ہے ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو کہ اچھی شاعری بھی سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں ابلاغ کا، یعنی کہ انٹریکشن جو ہے کہ فیس بک پہ لوگ چیزیں پڑھتے ہیں تو یا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ وہ شاعر اپنی چیزیں پڑھتا ہے یا کچھ کرتا ہے. لیکن وہ شاعر جو ہے وہ ایک بڑا کلیکٹیو سا ہوتا ہے، اس میں ایک ایکسپیرینس ہے اور وہ مجلسی ہے، یعنی سوسائٹل ہے. اور مسلمانوں کا خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ لفظ ہمارے لیے لفظ بڑا مقدس ہے. کون سے دنیا شروع ہوئی ہے تو لفظ بڑا مقدس ہے. تو مشاعرے میں لفظ مطلب پرفارمنگ آرٹس پہ اتنا غور نہیں ہے. جو پرفارمنگ آرٹس ہیں، تھیٹر ہے، فلم ہے،